میرے دوستوں کے ساتھ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مؤمنون کی ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ وہ مومن جن کے اندر آگے بیان کی گئی صفات موجود ہیں انہوں نے فلاح پا لی. وہ جو صفات ذکر فرمائی ہیں وہ 6 ہیں کہ یہ 6 صفات جس بندے میں ہو تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس نے فلاح پا لی. فلاح عربی کا لفظ ہے. اردو میں ہمارے پاس اس کا ترجمہ نہیں ترجمہ کرتے ہیں. فلاح کا تو کامیابی سے ترجمہ کرتے ہیں. کامیابی اس کا پورا ترجمہ نہیں. فلاح پالی یعنی جس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی. دونوں کے اندر کامیابی سے ہمکنار ہوا ایسا بندہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے فلاح پالی. اس میں سب سے پہلی چیز جو ارشاد فرمائی کہ یہ مومن نہ صرف نماز پڑھنے والے ہیں بلکہ نماز کے اندر خشوع اختیار کرنے والے. پہلی صفت یہ بیان فرمائی. صرف نماز کا ذکر نہیں کہ نماز پڑھنے والے نا. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں کہ نماز کے اندر ان کا دھیان، ان کا جسم اور ان کا دل دونوں اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ رہتے ہیں. اس کا نام ہوتا ہے خشوع اور خضوع، جو 2 لفظ استعمال کرتے ہیں. ظاہری بدن بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوا اور دل بھی، کہ دل کی تمام توجہات اللہ تبارک و تعالی کی طرف، دل کے تمام خیالات اللہ تعالی کی طرف. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف نماز پڑھنا ہی مقصد نہیں بلکہ اس نماز میں خشوع پیدا کرنا یہ بھی مومن کے لیے ذمہ داری ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری کہ ہم اپنی نماز کے اندر خشوع پیدا کریں. خشوع بھی ہو، خضوع بھی ہو. اب یہ پیدا کیسے ہوگا؟ عموماً جب یہ بات کی جاتی ہے اور بعض لوگ یہ بھی آ کر بتاتے رہتے ہیں کہ نماز کے اندر ہمیں خیالات پریشان کرتے ہیں، نماز میں توجہ نہیں ہوتی، مختلف خیالات آتے ہیں. اس کی وجہ ہے 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک میں کوتاہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری نماز کے اندر خشوع حاصل نہیں ہوتی، خشوع اور خضوع کے اندر کمی رہتی ہے. ان میں سب سے پہلی چیز وہ ہے طہارت، پاکی، جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر طہارت اور بغیر پاکی کے کوئی نماز قبول نہیں فرماتے. اب ہم تو کہیں کہ ہم نے پاکی حاصل کی لیکن ہم نے پاکی صحیح حاصل نہیں کی. پاکی کا مطلب جسم بھی پاک ہو اور انسان کے کپڑے بھی پاک ہو. جسم اور کپڑے جب یہ پورے طریقے سے پاک ہو تو پھر انسان نے پہلا قدم اٹھا لیا کہ اس کی نماز میں ضرور خشوع پیدا ہوگا انشاءاللہ. اور ناپاکی کا اثر ہے، یہ ناپاکی کا اثر ہے کہ جب تک انسان کے جسم میں ناپاکی رہے یا کپڑوں میں ناپاکی رہے شیطانی اثرات اور وساوس اور خیالات اس کے اوپر سوار رہتے ہیں. اس میں پہلی چیز یہ پاکی کے اندر جسم کی پاکی میں استنجا ہے. انسان قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے اچھی طریقے سے پاکی حاصل کر کے آئے. ایسے نہیں کہ پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں اور اس کو پرواہ نہیں، جسم ناپاک ہو رہا ہے. اچھی طریقے سے پاکی حاصل ہو جائے، پتہ چل جائے کہ میں پاک ہو رہا ہوں، پھر استنجا کر کے آئے. کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے علماء کرام سے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ، میں پاکی کیسے حاصل کروں. پاکی کیسے حاصل ہو؟ اب جسم تو پاک نہیں ہوا، کپڑے بھی پاک نہیں ہوا، ظاہر ہے
کہ صحیح طریقے سے پاکی حاصل نہیں کی. حالانکہ قضاء حاجت کے بعد، پیشاب کے بعد لازم ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اس طرح کر لے کہ اس کے تمام پیشاب کے قطرات ختم ہو جائیں، اب وہ بالکل پاک و صاف ہو کر آئے. پہلی چیز اس کے اندر کمی. اور غذاؤں کے اندر ہمارے اثر آ گیا کہ غذاؤں میں چٹپٹی چیزیں اور زیادہ مرچ والی چیزیں، تیز مسالے والی چیزیں استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پیشاب کے قطروں کی بیماریاں شروع ہو گئی اور مسلسل چل رہی ہیں. یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پاکی نہیں. جب پوری پاکی نہیں ہے تو پھر نماز کے اندر خیالات ہی آئیں گے. یہ پہلی چیز ہے جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ پوری بندہ پاکی حاصل کر لے. کپڑوں کو بھی پاکی کا اہتمام کہ کپڑوں کے اوپر بھی کوئی ناپاکی نہ لگے. یہ پہلی چیز. نمبر 2 وضو. کہ وضو سنت کے مطابق ہو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی وضو شروع ہوتا ہے دنیا جہان کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. وضو کے بارے میں سنا ہم نے کہ وضو انسان کے جہاں جہاں پانی جس عضو کو لگتا ہے وہ اعضاء نہ صرف ظاہراً دھلتے ہیں بلکہ ان اعضاء سے اگر گناہ ہو تو وہ بھی پاک ہو جاتے ہیں. یہ کون سا وضو ہے؟ یہ ہمارا وضو یہ کام کرے گا جو وضو لاپرواہی کے اندر، غفلت کے اندر، دنیاوی چکروں کے اندر پورا کیا جاتا ہے نا. یہ وضو باقاعدہ وضو سنت کے مطابق بیٹھ کر اہتمام کے ساتھ بندہ وضو کرنے کا اہتمام کرے کہ جب وضو کی ابتدا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے. کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو وضو سے پہلے بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لیتا ہے جب تک اس کا وضو برقرار رہتا ہے فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. اور اچھا وضو کرنا سنت کے مطابق اور غیر سنت کے مطابق ہم کر رہے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں، وقت زیادہ نہیں لگے گا. صرف توجہ کی ضرورت ہے، صرف فکر کی ضرورت ہے، صرف ذہن کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس کا اثر نماز کی طرف آنے والا ہے. نماز کی طرف اس کا اثر سب پر پڑتا ہے. تو بیٹھ کر وضو کریں اہتمام سے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، مسواک کا اہتمام کر کے. اب اعضائے وضو کو جس طرح حکم ہے دھوئے. ایسے نہیں کہ چہرے پر پانی اس طرح مار رہا ہے، خود بھی غسل کر رہا ہے، ساتھ والے کو بھی غسل کروا رہا ہے. ایسے زور سے پانی کا چھینٹا مارا چہرے کے اوپر جیسے پتہ نہیں دور سے کیا مسئلہ ہے، قریب لا کر منہ پر آرام سے پانی ڈال ہمارا خود بھی گیلا ہو گیا سامنے سے اور ساتھ جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہ بھی گیلے. اب کوئی قریب بیٹھنا گوارا ہی نہیں کرتا، فلاں صاحب بیٹھے اچھا یہاں نہیں وضو کرتے، دوسری جگہ جا کے کرتے کہ وہاں تو معاملہ ہی خراب ہے. یہ وضو نہیں، یہ وضو تکلیف پہنچانے والا. یہ وضو کیسے ہمارے گناہوں کو معاف کرائے گا؟ یہ وضو کیسے سنت کے مطابق ہوگا؟ اس وضو میں انوارات کہاں سے آئیں گے؟ یہ وضو کر کے جب نماز کے لیے آئے گا تو خیالات سے کیسے بچائے گا؟ نہ، یہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے. بازو دھونے کا بھی اہتمام سنت کے مطابق. عام طور پر اہتمام کرتے ہیں کہ ٹوٹی کے نیچے بیٹھے اپنی کوہنی سے دھونا شروع کر دیتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف. یہ غیر خلاف سنت ہے، سنت طریقہ نہیں ہے. سنت طریقہ جو حکم ہے جو قرآن کریم میں بھی اور حدیث میں بھی ہے، ہاتھوں سے کوہنیوں کی طرف جانا ہے، ہاتھوں سے کوہنیوں کی طرف دھونا ہے. ہاتھ میں چلو میں پانی لے اور ہاتھوں سے لیتا ہوا کوہنیوں تک پہنچ جائے. سر کا مسا ہے، پھر پاؤں کو دھونا ہے. پاؤں کو اچھے طریقے سے دھونا ہے کہ پاؤں کی پیچھے والی ایڑی بھی اچھے طریقے سے دھو لی جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ خشک رہ جائے، پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرے. اب یہ جب سارا معاملہ کرے گا اور جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دعائیں منقول ہیں وہ بڑھے گا تو انشاءاللہ یہ وضو وہ والا وضو ہوگا کہ نماز کے اندر خیالات سے بھی پاک ہو جائے گا انشاءاللہ. وضو کی جو دعائیں 3 دعائیں جو سنت سے ثابت ہیں، اس کے علاوہ نہیں، 3. ایک درمیان والی دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دیجیے. ووسع لی فی داری، میرے گھر میں وسعت عطا فرما دیجیے. وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں بھی برکت عطا فرما دیجیے. بہت سارے لوگ پریشان ہیں، ان کے لیے یہ اہم وظیفہ ہے تو سنت، لیکن اگر اس سنت پر عمل کرنا شروع ہو جائے اور اس دعا کو دعا کی طرح مانگے، پڑھے نہیں، دل بھی اس کی طرف متوجہ ہو، الفاظ زبان سے نکل رہے کیا کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور رزق میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، گھر میں بھی وسعت عطا فرمائیں گے. اور کتنے لوگوں
وہ مجرب عمل. کتنے لوگوں کا ایسے بہت سارے لوگ ملے. ایک آدمی ملتان کے اندر میں ایک مرتبہ گیا تھا, وہاں کے مؤذن ملے کہ میرا گھر نہیں تھا, ذاتی گھر نہیں تھا, ایک کمرے کا تھا, چھوٹا سا اجڑا سا. وہاں بڑے بڑے اکابرین تشریف لائے. ایک مرتبہ وہیں بٹھایا حضرت مفتی اعظم پاکستان دامت برکاتہم اور بہت سارے اکابر وہاں تشریف لائے. تو انہوں نے پوچھا تو بتایا کہ یہی ایک کمرہ, یہی میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہوں, یہی باورچی خانہ ہے, یہی سب کچھ ہے. تو انہوں نے فرمایا ایک دعا آپ کو بتلاتے, اس کو پڑھنا شروع کرو, اللہ تعالیٰ تجھے اپنا گھر نصیب فرمائیں گے. کہا میں نے پڑھنا شروع کیا, سال سے پہلے اللہ نے مجھے اپنا ذاتی گھر نصیب فرما دیا. اور یہ دعا حضرت اقدس حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرماتے, فرمایا کہ میرے دل میں بہت جذبہ تھا کہ میں عمرے کے لیے جاؤں, پیسے نہیں ہوا کرتے تھے, بہت جذبہ آتا تھا دل میں, گھر بھی چھوٹا سا تھا. ایک مرتبہ حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے میرے گھر پر. تو ایک طرف میں نے درمیان میں پردہ لگا دیا, ایک طرف والدہ صاحبہ تھی اور بس میں اور والدہ صاحبہ تھی, اور ایک طرف حضرت کو بٹھا دیا کہ یہی میرا کمرہ ہے, یہی ہے. حضرت سے میں نے عرض کیا تو حضرت نے فرمایا اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرو, وضو والی دعا کا پڑھنے کا, دعا وضو میں اہتمام کرو. فرمایا وہ دن ہے اور آج کا دن, بہت عرصے کے بعد بتایا یہاں ہمیں, فرمایا وہ دن ہے اور آج کا دن اللہ تعالیٰ ہر سال مجھے عمرے کی سعادت نصیب فرماتے ہیں. اہتمام تو کرے ہر چیز. جو سنت ہے یہ انوارات سے بھری ہوئی ہے. ہم تو دائیں بائیں کے چکر میں رہتے ہیں, کسی سے کوئی وظیفہ مل جائے, کسی سے کوئی وظیفہ مل جائے, ارے محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلی ہوئی دعا سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا, اور آپ کی زبان سے سوائے وہی کی کچھ نہیں نکلتا. عمل تو کرے اس یقین کے ساتھ, بندہ جب کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اثر عطا فرمائے, ضرور کریں گے. میں اور آپ اس کا اہتمام کریں انشاءاللہ, سب ارادہ کریں اہتمام کریں گے انشاءاللہ. تو لمبی چوڑی دعا نہیں ہے, یاد ہو جاتی ہے. 3 لفظ ہیں, تھوڑے تھوڑے موقع پر یاد کر لیں. اللہم اغفر لی ذنبی, یہ تو ویسے آتا تو آتا ہے, اللہم اغفر لی عموماً آتا ہے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. 3 جملے, کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے, لکھوا لی جائے اور یاد کر لی جائے. بس اس کا اہتمام کہ وضو کے درمیان اس کو پڑھے بنتا, جب اس اہتمام کرے گا انشاءاللہ کام بن جائے گا اس میں. اور ایک وضو کے بعد دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجیے اور مجھے بہت زیادہ پاکیزہ لوگوں میں سے بنا دیجیے. میرے مرشد احمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ وضو کے بعد یہ دعا کہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجیے, اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے, کر رہا ہے وضو, تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہا ہے کہ اللہ جو ظاہر ہے انسان کا, ظاہری اعضاء, چہرہ ہے, ہاتھ ہے, سر ہے, پاؤں ہے, یہاں تک تو میرا ہاتھ جا سکتا تھا, ان کو تو میں نے پاک کرنے کے لیے پانی کا استعمال کر لیا تاکہ یہ پاک ہو جائے. دل تک میرا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا, جیسے ظاہر کے اعضاء پاک ہوئے, یا اللہ توبہ قبول فرما کر یہ میرا دل بھی پاک فرما دیجیے. یہ دل پاکی. تواب بہت زیادہ توبہ کرنے والا, بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا. اور دوسرا کلمہ, دوسرے کلمے کا اہتمام, جو یہ 3 چیزیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, 3 دعائیں, اس کا اہتمام کریں. اب جو وضو ہوگا وہ واقعتاً وہ والا وضو ہوگا جو سنت کے انوارات سے بھرا ہوا, اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ جب چہرے پر پانی ڈالا چہرے والے اعضاء گناہ دھل کر نکل گئے. ہاں, جب ناک میں پانی ڈالا, منہ میں ڈالا, ہاتھ میں ڈالا, اور اسی طرح پاؤں پہ ڈالا, جہاں جہاں عضو پر پانی پڑتا گیا اس کے ساتھ گناہ دھلتے چلے گئے. اور واقعہ یہی ہے, دھل جاتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز عطا فرمائی تھی کہ جب وضو کرنے والا وضو کرتا تو وضو کے پانی کو دیکھ کر بتا دیتے کہ تم کس گناہ کے اندر مبتلا ہو. یہ دیکھ کر کہ یہ شراب پی کر آیا, یہ جو منہ سے اس نے کلی کی, اس پانی سے پتا چل رہا ہے کہ اس نے شراب پی. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ لوگوں کی گناہ میرے اوپر ظاہر ہو رہے ہیں, یہ ختم کر دیجیے تاکہ مجھے پتہ ہی نہ چلے لوگوں کے بارے میں. واقعتاً ایسا ہوتا ہے, یہ صرف اس لیے عرض کیا, واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے گناہ اس کے وضو کے اعضاء کے دھونے کے ساتھ پانی میں مل کر دھل جاتے ہیں اور بندے کو اللہ تعالیٰ پاک کروا دیتے ہیں. واقعتاً ایسا نہیں کہ نہیں ہے, اس کا اثر ہے اس کے اندر پانی. اس لیے اس کا اہتمام, پہلی چیز میں نے عرض کر دی, طہارت, خوب پاکی کا اہتمام ہو. اس میں پاکی ناپاکی کا اہتمام نہیں. ہم تو اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے پاکی, جہاں کھڑا منہ اٹھا کر پیشاب کرنا شروع کر دی. حیائی ختم ہو گئی ہے کہ کہاں کھڑا ہو کے پیشاب کر رہا ہے.
تو تھوڑی سی حیا تو ہونی چاہیے. بچوں کو سکھانا چاہیے بچپن سے. چھوٹے بچے کو دوسروں کے سامنے کپڑے پہنانا ہی نہیں چاہیے, چھپ کر پہنانے کی عادت ڈالے, تاکہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہو حیا اتنی بڑھتی چلی جائے کہ خود بچہ اہتمام کرے, باپ سے بھی چھپ کر وہ کپڑے پہنے. میرے باپ ہے, بھائی ہے, بہن ہے, کیا ہوا, یہ کیا نہیں ہوا, ہم اس کی حیا مار رہے ہیں, ہم اس کی غیرت ختم کر رہے ہیں. یہ تربیت کی ذمہ داری ہے. اس بچے کی تربیت ایسے ہو کہ یہ بچہ بعد میں حیا والا بن کر نکلے. جب آج اس کو گھر والوں کے سامنے ننگا پھرنے میں کوئی عیب نہیں, کل وہ لوگوں کے سامنے ننگا پھرے گا. اور ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, باہر نظر نہیں آ رہا ہمیں. جہاں دل کرتا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے, نالی پر بیٹھا پیشاب کر رہا ہے, کوئی پرواہ ہی نہیں. اور استنجے کا تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ ظاہر ہے جب بچہ ایسا کرے گا, استنجا کیے نہیں, کہاں سے پاکی آئے گی, آئے گی پاکی اس کو. کپڑے ناپاک, جسم ناپاک, اور ناپاکی کے اندر گھوم رہا ہے, شیطانی اثرات نہیں آئیں گے اس کے اوپر. یہ گناہ کے, یہ جو ناپاکی کے اثرات اس کے اوپر نہیں آئیں گے, مسئلہ نہیں ہوگا. بتائی ہوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بتائی ہوئی بات حکمتوں سے بھری ہوئی, اور اس کے اندر ہمارا ہی فائدہ ہے. یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی, گھر میں بچے کی تربیت کو کہ استنجا کرنا ضروری, اس کے بغیر ہی نہیں اٹھ سکتا. اہتمام کرے, وہ ایسی جگہ تلاش کرے جہاں پانی کا اہتمام ہو, جہاں جا کر وہ اپنے آپ کو پاک کر سکے. بڑے ہوتے ہی اب کتنے ایسے نوجوان ملو کہ ہم پاکی نہیں, مسجد میں کیسے ہیں, پاک کیوں نہیں, اللہ کے بندے پاک کیوں نہیں, پاک اسی وجہ سے نہیں ہے. جہاں دل کیا کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا, جہاں دل کیا بیٹھ کر پیشاب کر دیا, اور استنجے کا اہتمام ہی, پانی استعمال ہی نہیں ہو رہا, کہاں سے پاکی آئے گی. تو ناپاکی کے اثرات تو آئیں گے نا, رب سے دور ہوگا. مسجد میں کیسے آئے, تو مسجد میں آتے ہوئے دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے, کوئی پیچھے سے کھینچتا ہے, کون کھینچ رہا ہے, کیا مسئلہ ہے, کوئی آپ کو مسجد کی طرف کیوں نہیں کھینچتا, پیچھے سے باہر کی طرف کیوں کھینچ رہا ہے. اس لیے کہ ناپاکی کے اثرات ہیں جسم پر, وہ شیطان نے کھینچنا ہے. پاک رہنے کی عادت بنائے, اللہ پاک ہے, پاک اللہ تعالیٰ پاک بندے کو پاک گھر کی طرف کھینچے گا انشاءاللہ. پھر دیکھیں گے رب تعالیٰ گھر کی طرف کیسے آتا ہے. پاکیزگی کا اہتمام یہ مومن کی صفت ہے کہ وہ پاک رہے, پاک. تو طہارت یہ بھی بخوبی کرے, اور اس کے بعد وضو بھی سنت کے مطابق. یہ 2 کام ہو گئے. اس کے بعد آگے مسجد میں اب اس کے لیے 2 حکم. اگر مکروہ وقت نہیں ہے جس میں نفل پڑھنے کی اجازت ہے, وہ وقت موجود ہے, تو پھر 2 رکعت تحیت المسجد یا 2 رکعت تحیت الوضو. وضو کی بھی 2 رکعت ہے جو نفل ہے, اور 2 رکعت مسجد میں آ کر یہ بھی 2 رکعت, یہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جنت میں جانا ہوا تو میں نے اپنے آگے آگے کسی کے قدموں کی چاپ, کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی کہ کوئی چل رہا ہے, اس کے پاؤں کی آواز آئی مجھے. پوچھے یہ کون ہے, بتایا کہ یہ بلال ہے جو آپ سے آگے جا رہے ہیں. اور بطور ایسے جیسے کوئی آدمی کسی کا باڈی گارڈ ہے, کوئی آدمی کسی کا خادم ہے, آگے آگے جگہ کو صاف کر کے اہتمام کے ساتھ لے کر چلتا ہے, گویا یہ کیفیت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ رتبہ دیا؟ کہا کہ بس اور تو کوئی عمل نہیں, ایک عمل ہے, جب بھی وضو کرتا ہوں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں. یہ تحیت الوضو ہے. عصر سے لے کر مغرب تک, عصر کے بعد عصر کی نماز ہو گئی, عصر سے لے کر مغرب تک یہ 2 رکعت پڑھنے کی اجازت نہیں, نفل نہیں پڑھ سکتے. نفل پڑھنا مکروہ ہے, حدیث میں منع فرمایا گیا. فجر کے وقت سے سورج نکلنے تک یہ 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت نہیں. نفل اس کے علاوہ اور اوقات میں پڑھ سکتے ہیں, اور اوقات میں ہے تو یہ تحیت الوضو بھی پڑھے, تحیت المسجد بھی پڑھے. یہ جو تیسرا کام ہو گیا. اب ظاہر ہے جب بندہ یہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو جائے گی. 2 رکعت پڑھی, توجہ نصیب ہو گئی, اب فرض کی طرف آنا ہے, اس نے فرض کی طرف آئے گا پھر یہ 2 رکعت پڑھ کر. اور اگر یہ موقع نہیں تو پھر اس کے بعد نماز سے پہلے کی سنتیں جو بتلائی گئی ہیں, نماز سے پہلے کی سنتیں, فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ہیں, ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں, عصر سے پہلے کی 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں, عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں. یہ ان سنتوں کا اہتمام کریں. اب فرض نماز سے پہلے جو ان نوافل اور سنتوں کا اہتمام کرے گا یقیناً اب اس کے دل کی کیفیت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے گی, رجوع ہو جائے گا, کیونکہ وہ نماز پڑھ چکا ہے. اب فرض جو اہم نماز آنے والی ہے, اب جب اس کے لیے کھڑا ہوگا تو پہلے سے وہ بندہ تیار ہے, اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے. اب اس نماز کے اندر اس کے خیالات بہت زیادہ کم ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو رجوع نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. ورنہ پھر نماز میں کھڑے ہو کر خیالات کا اثر ناپاکی کی وجہ سے, وضو صحیح طریقے سے نہ کرنے کی وجہ سے, کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کو نماز کے اندر اشتباہ ہو گیا, یعنی تلاوت کرتے ہوئے اشتباہ ہو گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ارشاد فرمایا وہ کون ایسے لوگ ہیں کہ جو طہارت صحیح طریقے سے کر کے نہیں آتے, اس کا اثر وہاں تک آ رہا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک تو بہت صاف ہے، اثر پہنچتا ہے. ہمارا تو ایسا نہیں کہ ہمارا اثر پہنچ جائے باہر، لیکن اپنے اوپر تو اثر ضرور پہنچے گا نا، اپنے اوپر تو اثر لگے گا کہ ہم اپنے اعتبار سے جب پاکی نہیں، طہارت پوری نہیں، وضو صحیح نہیں، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ نماز میں وہ کیفیت نصیب نہیں ہوگی جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. جب حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور آ کر عرض کیا احسان کیا ہے، اخلاص کیا ہے، کیا چیز ہے جس کو پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر تو نہیں دیکھتا تو پھر یہ تصور کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ تصور بھی بہت چیز ہے، یہ بھی چیز ہے. یہ اب انسان کہے کہ میں نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، کیا تصور ہو؟ تو جہاز میں بیٹھے ہوئے بندے ہمیں نظر آتے ہیں کیا؟ جو جہاز ہوائی جہاز اوپر سے اڑ کے جا رہا ہے اتنی بلندی پر اور چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ اس کے اندر بندے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے بندے کا عقیدہ اور یقین پختہ ہے، اگرچہ رب تعالیٰ نظر نہیں آ رہے لیکن ان کی قدرت کے مظاہرے دنیا میں اتنے ہیں کہ ایک ایک چیز کے پیچھے رب تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے اور بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی بنانے والی ذات اس دنیا کے اندر موجود ہے، اس کی طرف توجہ ہو جائے. ایسے نہیں ہو رہی تو کم از کم ابتدائی سیڑھی پر آئے، پہلی سیڑھی پر آئے. پہلی سیڑھی کیا کہ ہم جو پڑھنے لگے، نماز کے اندر جو پڑھنے لگے وہ کیا پڑھنے لگے، اس کی طرف توجہ. الحمدللہ رب العالمین، پتہ بھی چلے میں نے الحمدللہ رب العالمین کیا. ایسا نہیں ٹیپ ریکارڈر کی طرح بٹن دبایا، ٹیپ چل پڑی، چلنے کے بعد بند ہو گئی نا. ہماری نماز ایسے ہی ہے، اللہ اکبر کہا ٹیپ چل پڑی، پتہ ہی نہیں کیا پڑھا کیا نہیں کیا، کتنا رکوع ہوا کتنا سجدہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اور پتہ تب چلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پتہ چلا نماز سے باہر آ گئی، وہ نماز کا پتہ ہی نہیں. نماز کے اندر وہ خیالات کا انتشار اتنا زیادہ پتہ ہی نہیں. جیسے کوئی مزاحن واقعہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ امام صاحب نے نماز پڑھائی عصر کی نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو ایک مقتدی کھڑا ہوا، کہا آج آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی ہے. کوئی بھی نہیں بولا، کہا 2 رکعت نماز پڑھائی، کہا 2 رکعت نہیں 4 پڑھائی. نہیں، کہا میں یقین سے کہتا ہوں آپ نے 2 رکعت پڑھائی. کہا آپ کو کیسے یقین ہے، کیا آپ کے پاس دلیل ہے؟ کہا روزانہ 4 رکعتوں میں 4 دکانوں کا حساب ہوتا ہے، آج 2 ہی کا حساب ہوا ہے. نماز میں حساب 2 دکانوں کا ہوا، اس لیے آپ نے 2 ہی پڑھائی ہے. آج لمبا حساب اتنا بڑھ گیا کہ 4 میں 2 کا حساب ہوا. حالت تو یہ ہے نا، بٹن دبایا بس چل پڑا، پتہ ہی نہیں کیا ہونا. اس میں خشوع اور خضوع کی کیفیت نہیں، یہ والی نماز نہیں ہے. نماز کو پتہ چلے کہ رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا اور اتنی محفیت میں ہے کہ اندازہ نہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نماز کے لیے کھڑے، تیر آ کر لگتا ہے اور اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے تیر آ کر لگا ہے، تیر آ کر لگا. آج تو ہمیں چیونٹی کے کاٹ لے ویسے جسم میں خارش آ جائے، کھڑے 10 مرتبہ ہم خارش کر لیتے ہیں. ادھر خارش ادھر خارش، داڑھی کو ٹھیک کرنا، کبھی ادھر داڑھی ٹھیک کیا، ادھر داڑھی کیا، ادھر سے کپڑے کو ٹھیک کیا، یہ علامت نہیں. اور ایک رکن میں کھڑے قیام کے اندر بغیر کسی وجہ کے 3 مرتبہ کسی آدمی نے ہاتھ ہلا دیا، ادھر ادھر چھیڑ چھاڑ کر لی، نماز ہی اس کی ختم ہو جاتی ہے. نمازی حفاظت نماز نہیں ہوتی اس کی. یاد رکھنا چاہیے کہاں کھڑا ہے، رب تعالیٰ کے دربار میں، اور اس کو اپنی خارش کا دھیان ہے. اسی وقت توجہ کر لو کہ میرے جسم پر کچھ نہیں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہے. آپ یقین کر لیجیے آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ میرے جسم پر کچھ خارش ہو رہی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث کا درس دے رہے تھے، اور حدیث کا درس دیتے ہوئے چہرے کے اثرات تبدیل ہونا شروع ہو گئے. چہرے کے اثرات، رنگت تبدیل ہونا شروع ہو گئی. طلباء نے پہچان لیا، لیکن حدیث کا درس موقوف نہیں کیا، حدیث کا درس دیتے رہے. یہ وہ حضرات جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے حالات کو زندہ کرنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے. حدیث کا درس ختم ہو گیا، طویل درس ہوتا ہے نہیں 2-4 منٹ کا. درس دینے کے بعد ختم ہوا تو شاگرد کو بلایا اور کمر کی سے قمیض اٹھائی اور کہا ذرا دیکھنا پیچھے کیا ہے. جب دیکھا تو پیچھے بچھو تھا جو 32 جگہ پر ڈنگ مار چکا تھا، 32 جگہ پر. حضرت سے عرض کیا گیا، حضرت بتا دیتے. فرمایا میری جرت نہیں ہوئی، سامنے حدیث موجود ہے اور حدیث کے ہوتے ہوئے مجھے اپنے جسم کی پرواہ کہ جسم پر کچھ ہو رہا ہے. اور آج ہمیں چونٹی بھی نہیں کاٹتی، چونٹی کاٹ لے نہ جانے ہم کہاں سے کہاں تک پہنچ جائیں. ہماری حالت ہی کیفیت بکھر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں. اس لیے کہ مولا کے سامنے حاضری کا احساس نہیں ہے، وہ خشوع کی کیفیت، وہ دل کی توجہ، وہ دل کے خیالات مولا کی طرف نہیں ہے. وہ نماز کے لیے ابتدائی سیڑھی ہے. کم از کم یہ خیال تو کرے کہ زبان سے نکل کے آ رہا ہے، میں پڑھ کیا رہا ہوں، میں کون سی سورت پڑھ رہا ہوں، پتہ تو چلے.
سبحان ربی العظیم ہو رہا ہے، زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ میں رکوع میں گیا ہوں، سجدے میں گیا ہوں، کیا پڑھا میں نے پتہ تو چلے، کم از کم اس کی طرف تو دھیان دے، اس کی بدولت بندہ آگے بڑھے گا۔ اور اگر کسی کو یہ یقین حاصل ہے تو اور آگے بڑھے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، کیا رب تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس طرف دھیان ہو جائے، اس طرف یہ دوسری سیڑھی ہے کہ دھیان ہو جائے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندہ جب رب کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، حدیث میں بندہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، بات ختم نہیں ہوئی، رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے، مالک یوم الدین مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایک ایک لفظ پر جواب آ رہا ہے، ایسا نہیں کہ جواب نہیں آ رہا، یہ رب تعالیٰ سے بندہ ہم کلام ہو گیا، اس کا رشتہ مالک الملک احکم الحاکمین، بادشاہوں کے بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ چکا ہے۔ خالق سے رشتہ جڑتا ان کا تو مخلوق سے رشتہ کٹ جاتا، آج خالق سے ہمارا رشتہ جڑتا ہی نہیں، کٹا ہی رہتا ہے۔ یا جیبوں میں موبائل ہی بجنا شروع ہو جاتے اور ان میں بھی ٹیونیں ایسی لگا رکھی ہے الامان هو الحفیظ، جو گانوں پر مشتمل۔ پہلے باہر گانے کا گناہ تو ہے ہی ہے، مسجد کے اندر کھڑے ہو کر گانے کا وبال الگ، نمازیوں کی نماز کی خرابی کا عذاب الگ، قرآن کی تلاوت ہو رہی اس وقت بجنے کا عذاب الگ۔ جو بندہ یہ کام کر رہا ہے اس کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آنے والے ہیں، ہمیں توجہ ہی نہیں کہ ہم خالق کے دربار میں آ کے کریں، مخلوق کے دربار میں نہیں۔ مخلوق کے دربار میں جاتے پہلے اپنا موبائل باہر جمع کرا کے جاتے ہیں، موبائل بند کر کے جاتے ہیں کہ اس سر کے سامنے ہمارے موبائل کی ٹیون ہی نہ بج جائے، ٹیون بج گئی ہے ضرور باہر نکال دیں ہمیں، اور یہاں کوئی پرواہ نہیں، رب کے در پر آ رہا ہے۔ اہتمام ہو، خشوع ہو، اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا رتبہ عطا فرما رہے ہیں کہ اپنی مخلوق کو اپنے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے ایک نماز جیسی اہم عبادت عطا فرما رہے ہیں۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کہ ہم میں سے ہر ساتھی کوشش کرے، پہلی چیز طہارت کا اہتمام، مکمل پاکیزگی کا اہتمام، اور نمبر 2 اس کے ساتھ وضو کا سنت کے مطابق اہتمام، اور جو دعائیں میں نے عرض کی اس دعا کا اہتمام، اور نمبر 3 تحیت الوضو، تحیت المسجد پڑھنے کا اہتمام بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو، اور نماز سے پہلے کی سنتوں کا اہتمام۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ زندگی میں یہ ابھی آپ دیکھ لیجیے، اثر میں ہی دیکھ لیجیے، مغرب میں کہ دل کی کیفیت کچھ اور ہی ہوگی، اس فرض نماز کے اندر آپ کی کیفیت کچھ اور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہم اس کا اہتمام کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اہتمام۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔